صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے، خصوصاً قرآن و سنت میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے جو ذکر ہوا وہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان فرمائی ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ امتحانات میں کامیابی کے روحانی وظائف۔ یہ دنیا، اس میں دنیاوی امتحانات ہوتے ہیں، بچے مدارس میں، اسکول میں، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اسی طرح آخرت کا بھی امتحان ہونا ہے۔ تو دین و دنیا آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابی کے لیے چند ایک وظائف، خصوصاً اسٹوڈنٹس جو ہیں وظائف پوچھتے ہیں، تو اس حوالے سے سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے امتحانات میں کامیابی کے لیے کہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، یعنی شروع میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، بعد میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ 300 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا اللہ المالک القدوس، یا اللہ المالک القدوس 300 مرتبہ پڑھ کر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اور یہ عمل ایگزامز کا رزلٹ آنے تک، یعنی امتحان کا نتیجہ آنے تک جاری رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوسرا وظیفہ امتحانات میں کامیابی کا وہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت 200 مرتبہ یا علیم، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں، رات سوتے وقت 200 مرتبہ یا علیم پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور صبح پیپر شروع ہونے سے پہلے، پرچہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ یہ دعا مانگیں۔ جب آپ پیپر کے لیے جا رہے ہیں تو پیپر شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ پڑھیں گے اور 11 مرتبہ یہ دعا مانگیں گے، ربی یسر ولا تعسر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وتمم بالخیر اگر ملا کے پڑھیں گے، وتمم بالخیر وبک نستعین، وتمم بالخیر وبک نستعین، اے اللہ میرے لیے کام آسان بنا اور مجھے مشکلات میں نہ ڈال، اور میرا خاتمہ ایمان پر، خیر پر فرما، یعنی ایمان پر فرما، اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لیں، اور پیپر ختم ہونے پر یہ دعا مانگیں۔ میں ابھی وہ دعا بھی پڑھ دیتا ہوں۔ تو پیپر ختم ہونے پر یہ دعا مانگ کر پیپر بند کر دیں، پرچہ بند کر دیں، جو شیٹس ہیں وہ بند کر دیں۔ انشاءاللہ پیپر اچھا ہوگا، امتحان میں بھی کامیابی ہوگی۔ یہ دعا کیا ہے جو آخر میں پڑھتی ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، انت ربی انت حسبی، انت ربی انت حسبی، انت ربی فی الدنیا والآخرہ، انت ربی فی الدنیا والآخرہ، وافوض امری الی اللہ، وافوض امری الی اللہ۔ تو یہ وظائف کریں۔ اسی طرح دین و دنیا آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سیدنا فتاح، سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 47 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی فتح و نصرت عطا فرمائے گا، سینہ کھول دے گا، علوم عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تمام امتحانات میں یہ سیدنا فتاح ہر فرض نماز کے بعد 47 مرتبہ پڑھیں۔
تو یہ چند ایک روحانی وظائف ہیں. بڑی عمر کے لوگ بھی آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور اسٹوڈنٹس لازمی پڑھیں. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہوں، مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، سبھی پڑھیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ان دعاؤں کی برکت سے، اپنے اسماء مبارکہ کی برکت سے، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی برکت سے دین و دنیا آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے گا. آپ خود بھی پڑھیں اور یہ وظائف جو ہیں اپنے اعزاء اقربا، رشتہ داروں کو بتائیے، دوست احباب کو بتائیے، پڑوسیوں محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے. میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، مسلمان بچوں کا فائدہ ہوتا ہے دین و دنیا آخرت کے امتحانات میں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے عظیم ہستی، افضل البشر بعد از انبیاء، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل، سب سے برتر عظیم ہستی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مبارک ہستی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا آپ کا ذکر فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے کئی مقامات پر موجود ہیں، اور اگر تمام وہ آیات بینات جو مومنین کاملین کی شان میں نازل ہوئیں، جو سینکڑوں ہزاروں میں ہیں، ان کو ہی اگر ذکر کیا جائے تو وہ سب سے پہلے انبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہیں، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کی شان ہیں. ان کے بعد چونکہ آپ افضل البشر بعد از انبیاء ہیں، تو پھر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے وہ تمام آیات بینات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہیں. اور پھر خصوصیت کے ساتھ جن آیات بینات میں آپ ہی کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے ہوئے، ان میں سے چند ایک، اگرچہ وہ بھی سینکڑوں میں ہیں، ان میں سے چند ایک آیات بینات کا میں ذکر کروں گا، انشاءاللہ تلاوت کروں گا، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات بینات سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام نے، فقہائے اعظام نے، مفسرین نے، محدثین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو ثابت فرمایا ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ظاہری سے پہلے، خلافت ظاہری ملنے سے پہلے ہی نازل ہو چکا تھا. اس حوالے سے وہ آیات بینات کے جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاص طور پر شان بیان فرمائی گئی، وہ ان میں سے پہلی آیت مبارکہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. یہ 27ویں پارے میں سورہ حدید کی آیت مبارکہ غالباً 10 ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا، جہاد کیا، جنگ لڑی، ان کا درجہ بہت بلند ہے. اس کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور جنگ لڑنے والے، جہاد کرنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اسی سورہ حدید میں ہی، کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کا وعدہ فرمایا. تمام صحابہ کرام علیہم رضوان بھلائی کا پیکر ہیں. تمام صحابہ کرام علیہم رضوان عدول ہیں، یعنی عادل ہیں، انصاف پسند ہیں. کوئی بھی صحابی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی شان میں ہم کسی بھی حوالے سے تنقیس نہیں کر سکتے. تمام صحابہ کرام عظمت، رفعت اور شان کی عظیم مقام کے حامل ہیں. لیکن خصوصیت کے ساتھ ہاں صحابہ کرام علیہم رضوان میں درجات ہیں. سب سے
فضیلت والی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر خلفائے راشدین، اور جس طرح خلافت راشدہ کی ترتیب ہے اسی طرح سے خلفائے راشدین کا مقام ہے۔ سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اب خلفائے راشدین کے بعد کن صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان اور مقام ہے، وہ عشرہ مبشرہ ہیں، 10 صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنتی فرمایا ہے، لیکن نام لے کر 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ عشرہ مبشرہ ہیں، ان میں چاروں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، اور ان کے علاوہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ، سیدنا سعید رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان شامل ہیں۔ پھر ان کے بعد کن صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام ہے، تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں بدری صحابہ کرام، پھر بیعت رضوان والے صحابہ کرام، اور پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جن کا ذکر سورۃ توبہ میں فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جنتوں کا ذکر فرمایا۔ ان کے بعد پھر وہ صحابہ کرام جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی یہی فرمایا گیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کا مقام بہت زیادہ اعظم درجہ، بلند مرتبہ ہیں ان سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جنہوں نے قتال کیا، جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو یوں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مختلف مفسرین کرام نے صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کے فرامین مبارکہ کے مطابق، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق لکھا۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی خاطر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایمان والوں کو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آیت کریمہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے ٹاپ پر ہیں، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر مقام پر فائز ہیں، اور تمام انبیاء کرام کی امتوں میں سے اس پر عمل کرنے میں سید و سردار ہیں، یعنی امتیوں میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام نبیوں کی امتوں میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہوں، تمام انبیاء کرام کی امت ہوں، ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت مبارکہ کے مطابق سید اور سردار ہیں، ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں میں سب سے پہلے ہیں، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والوں میں سب سے پہلے ہیں کہ آپ نے اپنا سارا مال اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر دیا۔ اسی طرح تفسیر قرطبی میں کہ آیت کریمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا واضح ثبوت ہے، آپ سب سے آگے ہیں اس لیے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے جہاد کیا، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ کیا۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ، اور واحدی علیہ رحمہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلی ہستی ہیں، پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر قتال فرمایا، جبکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اسلام کے ابتدائی دنوں میں ابھی چھوٹے بچے تھے، یعنی 9 یا 10 سال کی عمر مبارکہ تھی۔ اسی طرح تفسیر بیضاوی میں ہے کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اس لیے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے اپنا مال خرچ فرمایا، اور کفار سے آپ نے سب سے پہلے آپ ہی نے جہاد کیا، یعنی کفار نے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، حتیٰ کہ اتنی زیادہ آپ نے کفار کے ظلم و ستم سہے کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ اس سے ہلاک ہو جاتا، یعنی اور ایسے بھی مواقع آئے حقیقت میں کہ آپ کو کفار نے اتنا زیادہ زد و کوب کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، کفار مکہ نے سمجھا کہ شاید آپ وصال پا چکے ہیں۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان ہے۔ اسی طرح
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو جانثار صحابی ہیں ان کے بارے میں دیگر مفسرین نے بھی یہی لکھا کہ آپ سب سے افضل ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان میں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہجرت کا واقعے کا ذکر فرمایا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اگر تم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد فرما چکا جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، جب وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے اذ یقول لصاحبہ، یہ آیت مبارکہ اس پر غور کریں، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی آپ تفاسیر پڑھتے جائیے، اتنی تفصیل کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ملتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے عتاب فرمایا، کفار کے لیے تو عذاب ہے نا کہ جنہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا ان کے لیے عذاب، لیکن بعض موقع پر مسلمانوں کے لیے عتاب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ اگر تمام کے لیے عتاب تھا لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں تھا، آپ اور اللہ نے چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، ہر موقع پر تائید کی، اور تائید دوسرے معنوں میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی مدد، تو اللہ فرما رہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو تائید کی اور ممد و معاون بنے تو یہ اللہ کی مدد تھی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دو میں سے دوسرے، اب یہاں پہ بھی مفسرین نے لکھا کہ کتنا لطیف نکتہ ہے، دو میں سے دوسرے، پہلے کون ہیں دوسرے کون ہیں؟ پہلے اگرچہ حقیقت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور دوسرے جو ہیں ثانی جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ دو میں سے دوسرے، یہ دونوں ہستیاں ہوں تو یہ دوسرے جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر سبھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صحابیت پر ایمان لانا ضروری ہے، گمراہی ہے اگر ہم کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کی شان میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تنقیص کریں، اور کفر تک پہنچ جاتا ہے یہ معاملہ۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت تو یہ نص قطعی یہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے، سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 40۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، اللہ فرما رہا ہے جب اپنے صحابی سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پتہ چلا کہ اگر کوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دیتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بھی آیت کا انکار یہ کفر ہے۔ اور پھر لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرمایا کہ جب آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے صاحب، اے میرے رفیق، اے میرے دوست، اے میرے جانثار ساتھی، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دو ہستیاں ہیں، تیسری ذات بابرکات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خود ارشاد فرما دیا تھا کہ جس شخص نے مجھے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے افضل کہا، میں اسے مفتری کی سزا کے طور پر 80 کوڑے ماروں گا۔ آپ کا فرمان مبارکہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدتہ حد المفتری، کہ اگر میں جسے پاؤں گا کہ وہ مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے افضل کہتا ہے، اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان مبارکہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے شیخین سے، ان دونوں ہستیوں سے افضل کہے گا، میں اسے بہتان تراشی، جھوٹ، الزام تراشی کی سزا کے طور پر 80 کوڑے
ماروں گا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت، رفعت اور شان تو یہ ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا مال جہاد کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، خود وہ جو ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اس میں کانٹوں کے ساتھ وہ بٹن کے طور پر لگایا ہوئے ہیں، تو اس موقع پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور انہوں نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کیسا لباس پہن رکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنا سارا مال فتح مکہ سے پہلے ہی مجھ پر خرچ کر دیا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میرا سلام پہنچائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا تم اس فقر کی حالت میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور یہ سوال پوچھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور اس موقع پر یہ فرشتوں نے اسی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا جیسا لباس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہنا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں دیگر آیات بینات، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، سورہ زمر میں 33 آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو صدق کے ساتھ آیا، جو سچائی لے کر آیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جس نے سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی تو متقی ہیں، یہی تو پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ صدق کے ساتھ آنے والے سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور تصدیق کرنے والے سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو سچائی لے کر آنے والے ہیں، اسلام کی سچائی، قرآن کی سچائی، ساری سچائیاں لے کر آنے والے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس سچائی کی سب سے پہلے تصدیق فرمانے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر احادیث مبارکہ اور پھر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اس پر غور کیا جائے کہ جہاں اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ نبیین کے ساتھ ہوں گے، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اور فرمایا ان کی رفاقت بہت خوبصورت ہے، بہترین ساتھی ہیں یہ۔ اس آیت کے الفاظ وحسن اولئک رفیقا کی تفسیر میں صحیح بخاری، صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے جنت میں میں ان کے ساتھ رہوں گا، گرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے ہم جنت میں انہی کے ساتھ ہوں گے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں نبیین سے مراد تمام انبیاء کرام ہیں، اور مفسرین نے لکھا خصوصاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد ہیں۔ صدیقین سے مراد تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور شہداء سے مراد تمام شہداء کرام ہیں، لیکن خصوصیت سے شہداء سے مراد یہاں پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ اسی طرح وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ، یہ جو سورہ واللیل میں ذکر فرمایا، اس میں ساری یہ جو شانیں ہیں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شانیں بیان فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جہنم کو جو سب سے متقی ہے، جہنم کو اس سے دور رکھا جائے گا۔ تو اب سب سے متقی یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں، اور پتہ چلا کہ سب سے زیادہ متقی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے متقی ہیں تو اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو تم میں سب سے زیادہ اتقا ہے۔ یہاں پر اتقا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اللہ فرماتا ہے وہی سب سے زیادہ عزت اور شان والا ہے۔ تو ان آیات بینات سے بھی پتہ چل رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اتقا ہیں، سب سے زیادہ اکرم ہیں، سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے افضل
عظمت اور شان رکھنے والے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا ذکر کریں تو امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک پورا باب باندھا جس کا نام ہے فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے فضیلت والی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح فضائل اصحاب النبی، فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابواب بھی موجود ہیں۔ تو اسی طرح امامت صدیق رضی اللہ عنہ والی جو احادیث ہیں ان پر باب باندھا کہ اہل العلم والفضل احق بالامامت، یعنی علم اور فضیلت والا آدمی امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ جو علم میں اور فضیلت میں سب سے اعلیٰ ہو، افضل ہو، برتر ہو، اس کو امامت کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، کسی بھی مسجد میں امامت کی جب امامت کا وقت آتا ہے تو امامت کے لیے، اور یہ تو صرف نماز کی امامت ہے، جہاں بھی امامت کبریٰ کی بات کی جائے، خلافت کی بات کی جائے، چاہے وہ جس کو ظاہری باطنی کسی بھی معنوں میں لفظوں میں آپ اس کو ڈھال لیں، تو اس حوالے سے علم والا اور جو فضیلت والا شخص ہوگا وہ سبھی کا امام ٹھہرے گا، سب سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا ٹھہرے گا۔ اس حوالے سے تمام احادیث مبارکہ میں ہمیں یہی وضاحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا امام کن کو مقرر فرمایا؟ اپنے ظاہر عہد مبارکہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو مقرر فرمایا، حتیٰ کہ کئی بعض روایت کے مطابق 17 نمازیں جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہیں اپنی آپ امامت کے طور پر آپ امام بنے، اس میں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی مقتدی بنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے نمازیں ادا کیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پوری امت کے امام ہیں، سب سے پہلے خلیفہ ہیں، سب سے افضل آپ سب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے افضل ہیں، بعد از انبیاء کرام افضل البشر ہیں، امت میں سب سے پہلے خطیب ہیں۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خطا ہو۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معصوم نہیں ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، لیکن محفوظ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محفوظ فرما دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے، ان اللہ یکرہ ان یخطأ ابو بکر، اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خطا ہو۔ اسی طرح مقام خلوت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، کسی کو خلوت کا دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا خلیل ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے کئی احادیث مبارکہ، ایک موقع پر فرمایا کہ ابو بکر اور عمر یہ جنتی جو بزرگ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ان کے سردار ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا عبداللہ بن عباس، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان فرمایا کرتے تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خصوصیت کے ساتھ، کہ کئی احادیث مبارکہ ان کا خلاصہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر یوں بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر چلے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، فلاں کام کیا۔ تو یوں کئی احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد فوراً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، پھر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ پتہ چلا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے بھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے بھی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تمام مخلوق میں بعد از انبیاء کرام علیہم السلام افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ فرمان مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو یہ کہتے ہوئے پاؤں گا کہ وہ مجھے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما سے افضل کہتا ہے،
تو میں اسے مفتری یعنی الزام لگانے والے کی جو سزا ہے 80 کوڑے وہ 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اس فرمان کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی کے فرامین مبارکہ یا آیات بینات کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے احکام اور آپ کے معمولات جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ آگے رکھا، اس حوالے سے تمام چیزوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اور خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دل و جان سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین زورانہ میں جو ان کے افتخار ڈوگر صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کے بیٹے احمد ڈوگر، غلام حسین ڈوگر، ان کی صاحبزادیاں ہیں، غلام فاطمہ ہیں، زینب صاحب ہیں، آپ تمام کا بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ریگولر لسنرز ہیں، ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ روبینہ صاحب انہوں نے کہا قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہاتھ سے گر جائے تو کیا کریں؟ جی چونکہ خود بخود نہیں گرایا، غلطی سے گر گیا تو بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے اور ساتھ صدقہ خیرات بھی کر دیا جائے، ضرور فرض واجب نہیں، لیکن بس اپنی غلطی کے ازالے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کر دیا جائے اور آئندہ کوشش کی جائے کہ ایسا معاملہ دوبارہ نہ ہو۔ ناظرین سامعین ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے سجدہ سہو کے بارے میں پوچھا ہے کہ نماز میں بھول جائیں تو کیسے کیا جائے۔ میں عرض کرتا ہوں جی، اگر فرض رہ جائے، نماز کا فرض کوئی بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، لوٹانی ہوگی، اعادہ کرنا ہوگا، یعنی دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی واجب رہ جائے بھولے سے تو پھر سجدہ سہو آخری قعدے میں 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت جو ہے قعدہ وہ آخری ہوگا، 3 والی ہے تو تیسری رکعت جو ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی جو رکعت ہے اس میں جب آپ قعدے میں بیٹھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں تو التحیات واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھ کر دائیں جانب ایک سلام پھیریں گے، 2 سجدے کریں گے، سجدے میں اسی طرح تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، اور پھر دوبارہ التحیات سے شروع کر کے یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے اور دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح یہ سجدہ سہو ہے، واجب رہ جانے پر سجدہ سہو کر لیں گے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے سجدہ تلاوت کیسے کیا جائے۔ جی اگر عام آپ بیٹھے ہیں، معمول کے مطابق تلاوت کر رہے ہیں، جیسے ہی آیت سجدہ آئے تو آپ التحیات کی شکل میں 2 زانوں بیٹھ کر ایک ہی سجدہ کریں، سجدے میں تسبیحات پڑھ لیں، یہی تسبیح۔ اور اگر نماز میں ہیں، چاہے فرض نماز ہے، سنن نماز میں پڑھ رہے ہیں اور آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، تو آیت سجدہ جب پڑھی آپ نے تو پھر یا تراویح میں عام طور پہ آیت سجدہ لازمی آتی ہیں، تو قیام میں چونکہ آپ تلاوت کر رہے تھے، قرات کر رہے تھے، تو آپ نے فوراً سجدے میں چلے جانا، ایک ہی سجدہ کریں گے، سجدے سے اٹھ کر دوبارہ قیام کی حالت میں کھڑے ہو جائیں گے اور مزید ایک آیت یا جتنی آپ آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھیں اور پھر رکوع کریں اور باقی معمول کے مطابق اپنی نماز مکمل کر لیں۔ ناظرین سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کے ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے شادی کا وظیفہ پوچھا ہے۔ جی بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 90 دن تک اس کو پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور بچیوں کے لیے یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9، اس کو کثرت سے پڑھیں اور خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں، یا مسبب الاسباب بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں، بچے بھی بچیاں بھی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اگر عظمت، شان اور رفعت تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے، حقیقت ہے بلا مبالغہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اگر پورا سال بھی انہی پر پروگرامز کیے جائیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کی شان بیان کی جاتی رہے تو پھر بھی وقت کم پڑ جائے گا، ان کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ عظمت، رفعت اور شان اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمائی ہے، خصوصاً سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو شان بیان فرمائی ہے، مختصراً آپ کی شان پاک کے تذکرے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد